بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے 8ویں پارے میں سورۃ انعام کے آخری 7 رکوع یعنی رکوع 14 سے 20 اور سورۃ اعراف کے ابتدائی 10 رکوع شامل ہیں۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ رکوع کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ 14ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو اور اگر ان کو معجزات بھی دکھائے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اصل میں یہ شیاطین ہیں جو انہیں منما کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے سمجھاتے ہیں۔ ان باتوں سے وہی متاثر ہوتے ہیں جو آخرت کی جواب دہی پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عادلانہ شریعت نازل کی۔ درست روش یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے اور اکثریت کی باتیں نہ مانی جائیں، کیونکہ اکثریت تو خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ ہر صورت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کو زندگی میں لازم کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، لہٰذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ 15ویں رکوع کے آغاز میں فرمایا گیا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافروں کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ 16ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ جنات اور انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے تھے اور آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرتے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ایسا ہی تھا، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا گیا کہ مشرکین کے پنڈت کھیتیوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام کرتے ہیں اور کچھ بتوں کے نام، اور بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح فائدہ اٹھانا جائز سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ بلا شبہ وہ جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ 17ویں رکوع میں خوراک کے حوالے سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے ایسے باغات پیدا کیے جن میں درخت اپنے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی جن میں بیلوں کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ پھلوں میں مختلف ذائقے پیدا کیے، ان نعمتوں کو کھاؤ۔ اللہ کا حق یعنی حشر اسی روز دو جس روز پھل اتار دیا۔ کھیتی کاٹو، اسراف نہ کرو۔ اللہ نے حلال جانوروں میں بار بردار بھی پیدا کی اور ایسے جانور بھی جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان میں سے بھی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور بلا دلیل ان میں سے کسی کو بھی حرام نہ قرار دو۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال اشیاء حرام کر دی گئی۔ مشرکین کا قول بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دے سکتے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ہر نیکی یا برائی کا اذن وہی دیتا ہے، البتہ برے کام میں اس کا اذن ہوتا ہے، رضا نہیں۔ دلیل دو کہ اللہ نے کہاں تمہیں حکم دیا ہے کہ شرک کرو۔ ہاں، شرک کی ممانعت کے حوالے سے بار بار حکم دیا گیا ہے۔ 19ویں رکوع میں اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا بیان ہے۔ ہدایت دی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہری اور پوشیدہ ہر بے حیائی سے بچو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یہ دین کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو، اور قرآن حکیم کو پیروی کی نیت سے سمجھ کر پڑھو۔ قرآن عمل کا راستہ ہے، اس کے سوا کسی اور راستے کو مت اختیار کرو۔ اللہ ہمارے لیے ان ہدایت پر عمل آسان فرما دے، آمین۔ 20ویں رکوع میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ صراط مستقیم خالص دین پر عمل کرنے کا نام ہے، یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا، اور اس کی عملی مثال حضرت ابراہیم کی حیات مبارکہ ہے، جنہوں نے ہر محبت کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ گویا سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ اللہ نے ہمیں زمین میں اختیار دیا، اور اس میں ہمارا امتحان ہے کہ اللہ کی بندگی کریں اور اس کی شان رحیمی کے مستحق ٹھہریں۔ اگر اللہ کی نافرمانی کریں تو اس کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اپنے
اپنے لیے اچھے یا برے انجام کی راہ اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ انعام کے اختتام کے بعد سورہ اعراف کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات ہیں۔ اس صورت کے ابتدا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی قرآن پاک جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے کئی قوموں کو ان کے گناہ کی پاداش میں ہلاک کیا۔ جب تباہی آئی تو اعتراف کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے، یہ تو دنیاوی بربادی ہے، اصل عذاب روز قیامت ملے گا۔ یہ روز فیصلہ کن ہے، نیک اعمال کا وزن ہوگا، جن کی نیکیاں زیادہ ہوئی وہ کامیاب ہوئے اور جن کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے۔ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی ابتدا جو ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو ایسا لباس دیا ہے جو اس کی ستر پوشی کرتا ہے اور اس کے لیے زیب و زینت بھی بنتا ہے۔ شیطان اور اس کا ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا اور ریا کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے، یعنی مکمل لباس پہنے۔ اللہ ہر طرح کی بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے جو بھی پاکیزہ رزق زیب و زینت کی شے بنائی وہ ہرگز حرام نہیں۔ حکم یہ ہے کہ انہیں حلال طریقے سے حاصل کیا جائے اور ان سے شریعت کے مطابق استفادہ حاصل کیا جائے۔ اس حقوق میں خبردار کیا گیا کہ اگر اولاد کی صحیح دینی تربیت نہ کی جائے تو اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے بدعا کرے گی کہ ہمارے ماں باپ کو بھی دگنا عذاب دیا جائے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنی پڑی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ تم نے بھی اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی۔ پانچویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے وہ جنت میں اللہ کی حمد اس طرح کریں گے کہ کل شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی، ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ جنت دراصل تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اسی رکوع میں اصحاب الاعراف کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں، نہ جنت میں داخل کیے گئے اور نہ جہنم میں گرائے گئے۔ وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور جنت میں داخل فرما۔ چھٹے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اصحاب اعراف کی دعا قبول کی جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو ہی اپنا دین بنا لیا، آخرت کی تیاری کے لیے کبھی سنجیدہ ہوئے ہی نہیں، اب روز قیامت برے انجام کو دیکھ کر اپنی غفلت پر افسوس کریں گے، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ساتویں رکوع میں تلقین کی گئی کہ دعا صرف حقیقی رب یعنی اللہ سے کرو۔ دعا کے آداب یہ ہیں کہ وہ تنہائی میں اور گڑ گڑا کر مانگی جائے، دعا کرتے ہوئے اللہ سے یہ اچھی امید بھی ہو اور اس کا خوف بھی طاری ہو۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی چلا چلا کر دعا مانگنا، اور نہ ہی ایسی دعا کی جائے جس سے کسی اور کا نقصان ہو۔ اللہ سے بھلائی کا سوال کیا جائے اور زمین میں فساد نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ کے حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری دعا پوری نہیں کرے گا۔ آٹھویں رکوع میں حضرت نوح کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور حضرت نوح کو گمراہ ہونے کا بہتان لگایا۔ اللہ نے حضرت نوح اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ نویں رکوع میں حضرت ہود کی داستان بیان کی گئی ہے۔ سرداران قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا اور انہیں جھوٹا اور احمق قرار دینے کی گستاخی کی۔ اللہ نے ان بدبختوں کو برباد
برباد کر دیا اور اپنی رحمت سے حضرت ہود اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ 10ویں رکوع میں حضرت صالح اور حضرت لوط کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے۔ صالح کی قوم نے ان سے یہ معجزہ طلب کیا تھا کہ ایک سگلار چٹان سے آپ ایک اونٹنی نکالیں جو گابن یعنی 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ حضرت صالح نے نماز پڑھی، دعا کی اور ان سب کے دیکھتے ہی چٹان نے ہلنا شروع کیا اور اس کے بیچ سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی، اور اس طرح حضرت صالح کی قوم فرمائشی معجزہ پورا ہوا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہی قوم صالح نے نبی کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ ان کے پروردگار نے ان کی گناہوں کے بدلے ان پر ہلاکت نازل فرمائی۔ اسی طرح حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں میں کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت کے لیے مردوں کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اس کے جواب میں قوم لوط کا صرف یہی قول تھا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دو، یہ تو بڑے ہی پاک باز لوگ ہیں۔ بس ہم نے لوط کو اس کے گھرانے سمیت بچا لیا سوائے اس کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والی تھی، اور ہم نے ان پر بڑی بارش برسائی، اور دیکھ لیں ان کی بدکاریوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ اللہ نے پتھروں کی بارش کی سوائے اس کے کہ اس کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والی تھی۔ اللہ نے پتھروں کی بارش سے اس بے حیا قوم کا کام تمام کر دیا۔